السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کا واقعہ بیان کریں گے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا جسے سن کر کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیٹی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی تھیں، اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں تھیں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، اسلام کا کلمہ پڑھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تمام رشتہ داروں نے، مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلایا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حوصلہ دیا اور فرمایا، خدیجہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے امام پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مایوس ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس ان حالات میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی میں بیٹھی تھیں کہ اسی وقت آپ کے گھر میں 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا سی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تم پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کرنے آئی ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر تک پہنچ گئی، اور یہی نہیں دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا تھا جہاں پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے لباس بھیجا تھا، آب کوثر بھی بھیجا تھا جس سے آپ کو غسل دیا گیا تھا، اور جنت کے اس کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
وہ 4 عورتیں جو اس سے پہلے آئی تھیں، ان عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لا رہی تھیں تاکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ تھا۔ وہ فرمانے لگیں، اے ایمن، تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ ان کے گھر میں جو بیٹی تھی جس کی ولادت ہوئی ہے، جس کی پیدائش ہوئی ہے، سلیمہ خزایہ کہتی ہیں کہ چوتھی بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل رہا ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر ایمن مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا۔ ایمن فرمانے لگیں، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیر ساری مبارکباد دیں اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے خوب پیار دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے بعد بھی ایسا ہی کیا تھا، اور مجھے اس بار بھی پورا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پیاری بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزایہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا، اور اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی اور چیختی چلاتی بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزایہ کے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ وہاں کے بڑے بڑے امیر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہی کرتے تھے کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو دفن نہیں کرتے تھے۔ زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلیمہ عورت ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل رہا ہوگا۔ سلیمہ خزایہ وہیں کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکراتے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر پڑی اور رونے لگی، فرمانے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیمہ خزایہ نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی، اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔